بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یقیناً آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب سے پہلے کوکب نورانی اکڑوی کا یہ کلپ جو ہے وہ دیکھیں۔ اس پر انشاءاللہ 3-4 گزارشات آپ کی خدمت میں کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے رجوع کے حوالے سے انہوں نے کچھ ویڈیو ریکارڈ کی، آپ ذرا پہلے کی ویڈیو دیکھ لیجیے۔ سارے جہان کی بھی اور جنت کی عورتوں کی سردار، بہت اہم ہستی، اور ان کا معاملہ بہت سینسیٹیو، بہت حساس۔ بہت زیادہ مجھ پر لوگوں کے سوال میں نے پچھلی دو نشستوں میں مختصراً عرض کیا تھا۔ ابھی تک تفصیلی رائے کیوں نہیں دی؟ مجھے انتظار تھا۔ کس بات کا انتظار؟ سنیے۔ ایک شخصیت نے کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 100% مطلوب ہے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا انہی اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے مطابق وہ بتائیں کہ توبہ اور رجوع کیسے ہوتا ہے اور کسے کہتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں جو شرائط درج ہیں، کیا ڈاکٹر جلالی صاحب کے بیان میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں؟ ڈاکٹر جلالی صاحب نے جو بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں، اگر ان کا یہ شرعی فیصلہ جو بیان کیا گیا ہے، تو پھر شرعی فیصلہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ دونوں فریقوں کو سنا جاتا، ان کے دلائل سن کر پھر فیصلہ ہوتا، جبکہ ایسا نہیں کیا گیا۔ اس فیصلہ نامی بیان میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ جملہ کہ اس میں کوئی شرعی بے ادبی نہیں تھی، یعنی ڈاکٹر جلالی صاحب کے موقف میں یا ان کے الفاظ میں کوئی شرعی بے ادبی نہیں تھی۔ ڈاکٹر جلالی صاحب نے بعض مواقع پر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے لیے ایسا کلام کیا ہے جو یقیناً، میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، یقیناً شرعی بے ادبی ہے۔ جیسا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے محفوظہ کا جو معنی بیان کیا تھا، اپنے بیان میں اپنے جو بیان جو دیا اسے تبدیل کیا ہے، لیکن پہلے سیدہ پاک کے محفوظہ عن الخطا کا معنی بیان کرتے ہوئے بدترین گستاخی کی تھی۔ اگر کوئی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے لیے یہ بیان کرنا شرعاً بے ادبی سے خالی سمجھتا ہے کہ 1000 دنوں میں ان سے 5 گناہوں کا صدور بیان کرنا جائز ہے، تو وہ خود بھی بے ادب اور گستاخ ہی شمار ہوگا۔ ڈاکٹر جلالی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس میں وہ اپنے موقف پر قائم رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے موقف کو غلط قرار دیے بغیر صرف دوسروں کے کہنے پر ایک جملے کو واپس لیا ہے، یعنی خود اسے غلط نہیں جانا۔ یہ محض دھوکہ اور فریب ہے۔ سامعین، آپ نے دیکھا ہے کہ کوکب نورانی جسے سنیوں کی پھوپھو بھی کہا جاتا ہے، اس نے ایسی گفتگو کی ہے کہ جس کو تقریباً نہ کوئی سننے والا اور نہ سمجھنے والا جناب والا بندہ جو ہے وہی اس کی گفتگو کو قبول کر سکتا ہے۔ باقی جو ذی شعور بندہ ہے وہ کبھی بھی کوکب نورانی اکڑوی کی جو گفتگو ہے اس کو سنجیدگی سے نہیں لے سکتا، اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جب بھی کوئی کام سیدھا ہونے لگتا ہے اہل سنت کے اندر، سنیوں کے اندر، تو یہ سنیوں کی پھوپھو جو ہے یہ ہمیشہ اس کام کو الٹا کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کوکب نورانی جو ہے اس کے دلائل دیکھیں اور اس کی چمے گوئیاں دیکھیں، چونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو اس نے جناب بنی بنائی ہوئی یہ جو ایک ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو تھی یا ڈاکٹر صاحب کا ایک رجوع جو تھا جو اتنے مشائخ اور علماء کی سرکردگی میں ہوا، اس نے اس کا رجوع کا رد کر دیا اور اس کا انکار کر دیا۔ حالانکہ میں کہنا چاہوں گا کہ کوکب نورانی صاحب، چلو ہمیں نہ صحیح تم اپنے بڑوں کا یہ احترام کر لیتے۔ مفتی منیب الرحمان مفتی اعظم پاکستان جو ہے وہ جب خود سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی کے اندر ڈاکٹر صاحب قبلہ جو ہے وہ اپنا رجوع ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو پھر یار تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تمہیں پھر بھی جناب پیٹ کے اندر مروڑ پڑ رہے ہیں؟ کیا تم اہل سنت کو کسی سیدھی ڈگر پہ نہیں چلنے دیتے؟ اور معززین، جب بھی جناب والا اہل سنت جو ہے وہ الحمدللہ اتفاق کی طرف جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کوئی نہ کوئی جناب حجت بازی کر کے سنیوں کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کوکب نورانی صاحب، آپ اپنی حیثیت دیکھیں اور کنز العلماء کو دیکھیں۔ آپ نے کون سا جناب والا 30 مارخان والوں کا کام کیا؟ کبھی نعرہ تحقیق کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی جناب والا کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ تو یہ رجوع کو ٹائٹل بھی ایسا آپ دے کر جناب اہل سنت کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را اہل سنت سے میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے اندر چھپے ہوئے ان لوگوں کو بھی ذرا پہچانے کہ جو لوگ ہمیشہ اہل سنت کے اندر افتراق و انتشار کا سبب بنتے ہیں، جب بھی کوئی کام سیدھا ہونے لگتے ہیں یہ اس کام کو الٹا کر دیتے ہیں۔ اور یہی حال سامعین کوکب نورانی اکڑوی صاحب نے بھی کیا، جو کہ ہمیشہ لوگوں سے
الٹی دادے وصول کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹ پڑھیں لوگوں نے ان کی خوب رگڑائی کی ہے اور ان کی چھترول کر دی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنی جناب والا کتے خانی کروانے کی. اس لیے ان سے کہنا چاہوں گا خدا را اپنی اوقات دیکھیں، اپنی حیثیت دیکھیں اور اپنے استعداد کے مطابق اپنی علم کے مطابق بات کیا کریں. اور جو ایک مسلمہ بات تھی، ایک مسلمہ فیصلہ تھا اتنے علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا، کم از کم ان کا انکار نہ کرتے آپ لوگ. مفتی اعظم پاکستان پہ تو آپ کو اعتبار ہوتا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.